سوچیے، ایک ایسا لمحہ جب زمین نے پہلی بار انسانی خون کو اپنی مٹی میں محسوس کیا۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کے سامنے کھڑا ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، مگر دل میں حسد کا ایسا طوفان اٹھا ہے جو سب کچھ تباہ کرنے پر اتر آیا ہے۔ یہ صرف ایک قتل نہیں تھا، یہ انسانیت کی پہلی سچائی تھی، جس میں پیار ہار گیا اور نفرت جیت گئی۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا وجہ تھی کہ ایک بھائی نے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا؟ اللہ نے اس واقعے کو قرآن میں کیوں ذکر کیا، اور اس کہانی سے ہمیں آج کیا سبق ملتا ہے؟ آج ہم جائیں گے اس زمانے میں جب زمین پر صرف ایک خاندان تھا، نبی آدم علیہ السلام کا خاندان، اور اس خاندان میں انسانیت کا پہلا جرم انجام دیا گیا۔ یہ ہے حابیل اور قابیل کی داستان۔ دوستوں، آج کی یہ کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا سبق ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ المائدہ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا تو زمین پر انسانی زندگی کا آغاز ہوا۔ ان کی اولاد بڑھی، بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زندگی کے اصول اور شریعت مقرر فرمائے۔ مگر انسان کے اندر دو طاقتیں ہمیشہ سے موجود ہیں، ایک نفسانیت یعنی اپنی خواہشات کا غلام ہونا، اور دوسرا تقوی یعنی اللہ کی رضا اور اخلاق کو مقدم رکھنا۔ حابیل اور قابیل کی کہانی اسی جنگ کی پہلی مثال ہے۔ اس واقعے میں چھپی ہیں وہ حقیقتیں جو آج بھی ہمارے درمیان دیکھنے کو ملتی ہیں: حسد، غرور، ضد اور نفرت۔ آج ہم جانیں گے کہ یہ سب کیسے شروع ہوا۔ زمین ابھی نئی تھی، درختوں کے سائے لمبے تھے، ہوا میں تازگی تھی، اور انسانیت اپنے پہلے دور میں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے گھر میں دو بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام تھا حابیل، دوسرے کا نام تھا قابیل۔ حابیل نیک دل تھا، سادگی پسند، اللہ سے ڈرنے والا، حلیم اور صابر۔ اس کی زندگی اللہ کی عبادت اور نیکی میں گزرتی تھی۔ وہ چرواہا تھا، جانوروں کی پال پوش کرتا، اپنے کام میں برکہ سمجھتا۔ اور قابیل مضبوط تھا، محنت کش بھی تھا۔ وہ کسان تھا، زمین کو اگاتا، فصلیں کاٹتا، مگر اس کے دل میں غرور تھا۔ وہ اپنے کام کو بڑا سمجھتا تھا، اپنے آپ کو دوسروں سے اونچا دیکھتا تھا، اور اس کے دل میں اللہ کا خوف کمزور تھا۔ دونوں بھائی باہر سے ایک جیسے لگتے تھے، مگر اندر سے بالکل الگ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، اور انہیں آدم کے دو بیٹوں کا حال سناؤ جب انہوں نے قربانی پیش کی۔ اس آیت سے صاف ہے کہ یہ واقعہ حقیقی ہے، تاریخ کا حصہ ہے۔ اللہ نے خود اس کہانی کو قرآن میں محفوظ فرمایا۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا۔ وہ سورج ڈھلتے وقت کی بات تھی، آسمان میں ہلکے رنگ پھیلے ہوئے تھے۔ باپ اپنے بیٹوں کے سامنے کھڑے ہیں، ان کی نظر میں پیار ہے، مگر چہرے پر ذمہ داری کا بوجھ بھی ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نکاح مقرر فرمایا ہے۔ ان دنوں میں اللہ کی مسیحیت سے ایک ہی پیٹ سے ایک بھائی اور ایک بہن پیدا ہوتے تھے، اور دوسری دفعہ پھر ایک بھائی اور ایک بہن۔ اس طرح نسل کو بڑھانے کا انتظام تھا، اور شریعت یہ تھی کہ ایک بھائی کی شادی دوسری اولاد کی بہن سے ہوتی تھی۔ یہ اللہ کا حکم تھا، اور یہ حکم صرف اس دور کے لیے خاص تھا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، قابیل، تیری شادی اس بہن سے ہوگی جو تیرے ساتھ پیدا نہیں ہوئی، اور حابیل، تیری شادی اس بہن سے ہوگی جو تیرے ساتھ پیدا نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کا حکم تھا، اور اس حکم میں حکمت تھی، انصاف تھا، اور نسل کی حفاظت تھی۔ مگر قابیل کے دل میں ایک ہلچل مچ گئی۔ اس کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی، اور قابیل چاہتا تھا کہ اس کی شادی اسی سے ہو۔ اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، یہ انصاف نہیں ہے، میری جو بہن ہے اس کی شادی مجھ سے ہونی چاہیے۔ یہ پہلی نفسانیت تھی، پہلا غرور، پہلی نافرمانی۔ حضرت آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ انہوں نے سمجھایا، مگر قابیل کا دل سخت ہو چکا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم آیا، دونوں بھائی قربانی پیش کریں، جس کی قربانی قبول ہو وہ حقدار ہوگا۔
یہ امتحان تھا ایمان کا، اخلاص کا اور تقوی کا۔ دونوں بھائیوں نے تیاری شروع کی۔ حابیل جو چرواہا تھا اپنی ریوڑ میں سے بہتر جانور چننے لگا۔ اس نے ایک تندرست، صحت مند، خوبصورت دمبا چنا جو اس کی ریوڑ کا سب سے قیمتی جانور تھا۔ اس نے سوچا اللہ کے لیے سب سے بہتر چیز یہی تو حقیقت ہے۔ اس نے وہ دمبا اللہ کی رضا کے لیے قربانی کے لیے پیش کیا، اخلاص سے، محبت سے، دل کی گہرائی سے۔ اور قابیل وہ کسان تھا، اس کے پاس بہت ساری فصلیں تھیں، گندم، جو، سبزیاں، مگر اس نے اپنی سب سے گھٹیا، سب سے کمزور، سب سے خراب پھل اور اناج چنا جو اس کے کام کا نہیں تھا، جسے وہ خود استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سوچا یہ بھی کافی ہے، قربانی تو ہو گئی۔ دونوں بھائیوں نے اپنی قربانی پیش کی، اور پھر وہ لمحہ آیا جب آسمان سے آگ نازل ہوئی اور حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا گیا۔ قابیل کی قربانی وہیں پڑی رہی، رد کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی۔ یہ صرف قربانی کی قبولیت نہیں تھی، یہ دل کی سچائی کا فیصلہ تھا۔ قابیل کا چہرہ لال ہو گیا، آنکھوں میں شرمندگی نہیں بلکہ غصہ تھا، حسد تھا، نفرت تھی۔ اس نے حابیل کو غصے سے دیکھا اور دل میں کہا یہ ہوا کیسے؟ میں اس سے بہتر ہوں، میری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی؟ قابیل کے دل میں اب آگ لگ چکی تھی، حسد کا زہر پھیلنے لگا۔ ہر روز وہ حابیل کو دیکھتا تو اسے نفرت ہوتی۔ ایک دن جب دونوں اکیلے تھے، قابیل نے حابیل سے کہا میں تجھے قاتل کر دوں گا۔ یہ لفظ آج ہم سنتے ہیں تو کانپ جاتے ہیں، مگر اس وقت یہ لفظ پہلی بار انسانی زبان سے نکلا تھا۔ حابیل گھبرا گیا، لیکن اس کی روح میں تقوی تھا۔ اس نے جواب دیا اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ یہ جملہ قرآن میں محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اگر تو اپنا ہاتھ میری طرف قتل کرنے کے لیے بڑھائے تو میں اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو ساری کائنات کا رب ہے۔ حابیل نے یہ نہیں کہا کہ وہ کمزور تھا، اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ ڈر گیا تھا، اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ تقوی تھا، یہ ایمان تھا، یہ سچی انسانیت تھی۔ حابیل نے قابیل کو سمجھایا، اس نے کہا اے میرے بھائی، اے میرے بھائی، تیری قربانی اس لیے قبول نہیں ہوئی کیونکہ تو نے دل سے پیش نہیں کی۔ تو اللہ سے نہیں ڈرتا، تیری نیت صاف نہیں تھی۔ لیکن قابیل کے کانوں میں یہ بات نہیں گئی، اس کا دل سخت ہو چکا تھا۔ شیطان اس کے دماغ میں وسوسے ڈال رہا تھا، حسد، غصہ اور شیطان کا دھوکہ، یہ تینوں ملا کے ایک خوفناک فیصلہ کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ ایک دن صبح کا وقت تھا، دھنک ابھی آسمان میں پھیلی تھی، پنچھی چہچہا رہے تھے۔ حابیل اپنی ریوڑ کے ساتھ باہر تھا، وہ اللہ کا نام لے رہا تھا، سکون تھا اس کے چہرے پر۔ قابیل دور سے آ رہا تھا، چہرے پر اندھیرا تھا، ہاتھوں میں ایک پتھر تھا۔ وہ نزدیک آیا، حابیل نے مسکرا کر دیکھا، اپنے بھائی کو دیکھ کر خوش ہوا، مگر قابیل رک نہیں سکا۔ اس نے پتھر اٹھایا اور حابیل کے سر پر دے مارا، ایک بار، دو بار، تین بار۔ حابیل گر گیا، زمین پر خون بہہ نکلا۔ وہ تڑپا، اس نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا، آنکھوں میں سوال تھا کیوں؟ لیکن جواب نہیں ملا۔ کچھ ہی لمحوں میں حابیل کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، پھر اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا، تو اس نے اسے قتل کر دیا اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ یہ تھا انسانیت کا پہلا قتل۔ زمین جو اتنی پاک تھی، اس نے پہلی بار انسانی خون کو چوم لیا۔ قابیل کھڑا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں حیرت تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس نے کیا کر دیا ہے۔ اس نے اپنے بھائی کی لاش کو دیکھا، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اب کیا کرے۔ موت وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ قابیل پریشان ہو گیا، اس نے حابیل کی لاش کو ادھر ادھر گھسیٹنا شروع کیا، لیکن کیا کرے، کہاں لے جائے، کہاں چھپائے۔
गुनाह करने के बाद उसका बोझ भी तो उठाना पड़ता है। तब अल्लाह ताला ने उसे सबक देने के लिए एक निशानी भेज दी। 2 कौवे जमीन पर लड़ रहे थे। एक कौवा दूसरे को मारकर जमीन में गाड़ रहा था, अपनी चोंच और पंजों से जमीन खोद रहा था और एक लाश को दफन कर रहा था। काबील ये देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, अफसोस, मैं इस काबिल जितना भी नहीं हो सका जो अपने भाई की लाश को छुपा सके। अल्लाह ताला फरमाता है, फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो जमीन को खोदते हुए दिखाए ताकि उसे बताए कि अपने भाई की लाश को कैसे छुपाए। वो कहने लगा, हाय अफसोस, मैं इस कौवे जितना भी नहीं हो सका कि अपने भाई की लाश को छुपा सकूं, और वो नदामत करने वालों में से हो गया। काबील ने अपने भाई की लाश को जमीन में दफन किया। पहली बार इंसान ने इंसान को दफन किया, और इसी दिन से दफन करने का तरीका इंसानियत में राइज हो गया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को पता चला तो उनका दिल टूट गया। एक बेटा अपने ही भाई का कातिल, दूसरा बेटा शहीद। उन्होंने ज़ारो कतार रो दिया। गम की कोई इंतहा नहीं थी। रिवायात में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बहुत दिनों तक खाना पीना छोड़ दिया। वो अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर जाते, रोते, मग़फ़िरत मांगते। ये वाक़या उनके लिए अज़ाब था, इम्तिहान था, लेकिन ये वाक़या सारी इंसानियत के लिए एक सबक बन गया। दोस्तों, हाबील और काबील की ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं है, ये इंसानी फ़ितरत का आईना है। इस वाक़े से हमें कई सबक मिलते हैं। पहला सबक, हसद तबाही की जड़ है। काबील की तबाही का सबब सिर्फ एक ही था, हसद। जब उसने अपने भाई की कबूलियत देखी तो उसके दिल में कीड़ा पैदा हो गया। हसद ने उसे पहले अंधा किया, फिर गुनहगार, फिर कातिल। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को ऐसे तबाह कर देता है जैसे आग लकड़ी को जला देती है। दूसरा सबक, नेक नीयत ही कबूलियत का जरिया है। हाबील की कुर्बानी इसीलिए कबूल हुई क्योंकि उसने अपनी सबसे बेहतर चीज़ अल्लाह के लिए पेश की, दिल से, सच्चे इखलास से। और काबील की कुर्बानी इसीलिए रद्द हुई क्योंकि उसने दिल से पेश नहीं की। आज भी यही हाल है। हमारे आमाल तब कबूल होते हैं जब नीयत साफ हो, जब इखलास हो, जब अल्लाह की रज़ा मतलूब हो। तीसरा सबक, जुल्म से बचना। हाबील ने अपने भाई के जुल्म के बावजूद हाथ नहीं उठाया। उसने कहा, मैं अल्लाह से डरता हूँ। ये सच्चाई है, ये तक़वा है। हम जब मजलूम हों तो भी अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करें। बदला लेने का हक़ सिर्फ अल्लाह का है। चौथा सबक, गुनाह का बोझ। काबील ने कत्ल करके क्या पाया? नफ़रत, शर्मिंदगी, परेशानी, जिंदगी भर का अज़ाब और आखिरत में भी अज़ाब। अल्लाह ताला फरमाता है, जिसने किसी एक इंसान को नाहक कत्ल किया, गोया उसने सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि गुनाह का हर कदम हमें अल्लाह से दूर ले जाता है और नेकी का हर कदम अल्लाह के करीब। आखिरी बात, आज के दौर में भी हसद है, कीना है, नफ़रत है, भाई भाई से लड़ रहा है, खून हो रहा है, मगर ये सब कुछ हाबील और काबील की कहानी की परछाइयाँ हैं। अगर हम अल्लाह से डरना सीख लें, तक़वा अपना लें, हसद को दिल से निकाल दें, तो ये दुनिया जन्नत बन सकती है। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने दिल में हसद महसूस किया है और उस पर कैसे काबू पाया? हाबील और काबील की कहानी से ये सीखें, हसद को दिल से निकालें, अल्लाह की रज़ा को मुक़द्दम रखें, नेकियत और इखलास से काम करें और याद रखें, जो भी हम करते हैं अल्लाह देख रहा है और वो ज़रूर इंसाफ करेगा।